جماعتی مسجدیں اب کربلا کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ ایک خود کو اہل حق اور دوسرے کو اہل باطل سمجھ رہا ہے۔ لکھنؤ میں 2-3 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہیں کے رہنے والے ایک مولانا کی زبانی سنیے۔ سوشل میڈیا پر چہل قدمی کرنے والے حضرات یقیناً جان چکے ہوں گے کہ یہ آواز اور یہ ویڈیو کن کی ہے، اور جو نہیں جان سکے وہ ویڈیو پر لکھی ہوئی تحریر سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جناب جن کی آپ آواز سن رہے تھے یہ ہیں کون؟ یہ ہیں فضیل احمد ناصری دیوبندی۔ یہ جناب تبلیغی جماعت کے درمیان ایک بار پھر لکھنؤ میں 2-4 دن پہلے ہی ہونے والی لڑائی کی کارگزاری سنانے جا رہے ہیں، اور آپ نے سن لیا انہی کی زبانی کہ جماعتی مسجدیں اب کربلا کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، اور تبلیغی جماعت کے دونوں گروہ میں یہ لڑائی، دنگا، فتنہ فساد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ تبلیغی جماعت کا ایک گروپ خود کو اہل حق اور دوسرے گروپ کو اہل باطل سمجھ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس ویڈیو میں جو اہم بات میں آپ سے بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی جناب نے یعنی اسی دیوبندی نے اسی ویڈیو میں آگے چل کر دعوت اسلامی کی تعریف کی ہے اور اس کے طریقہ کار کو بہتر بتایا ہے۔ جی ہاں، تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی یہ دلچسپ ویڈیو۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، آج ایک خبر دیکھنے کو ملی جو اگرچہ حیران کن نہیں تھی مگر تشویشناک ضرور تھی۔ تشویش کی وجہ یہ کہ تبلیغی جماعت کے 2 گروپ مسجد میں ہی ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ الیاسی تحریک کے لوگ آخر مسجد کے احترام کو کب سمجھیں گے اور اپنے اختلاف کا مرکز بنانے سے کب باز آئیں گے؟ ایک جماعت جاتی ہے تو دوسری جماعت اسے نکال دیتی ہے۔ یہ اخراج اور ادخال اگر مسجد کے باہر ہو تو اس پر زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، مگر یہاں مسجد ہی کو دونوں فریقوں نے بازیچہ اطفال بنا دیا ہے۔ جماعتی مسجدیں اب کربلا کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ ایک خود کو اہل حق اور دوسرے کو اہل باطل سمجھ رہا ہے۔ لکھنؤ میں 2-3 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہیں کے رہنے والے ایک مولانا کی زبانی سنیے۔ اور پھر کچھ دیر تمہیدی گفتگو کے بعد جو اصل بات ہے اسے بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے میں نے تمہیدی گفتگو کو درمیان سے ہٹا دیا ہے، کٹ کر دیا ہے، اور جو اصل بات ہے وہ کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے سعادت گنج حلقے میں ایک نئی مصیبت نے جنم لیا ہے جس کو شورا اور عمارت کی لڑائی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ سعادت گنج میں واقع ہری مسجد جس میں برسوں سے جماعت آتی رہی اور بلا تفریق کام ہوتا رہا، اسی مسجد میں 7/1/2025 کو شورا کی ایک جماعت آئی جس میں علماء بھی تھے۔ وہ کچھ دیر ٹھہری رہی، لیکن جو عمارت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ چلتے ہی ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے اور تعداد 10-20 ہو گئی اور شورا والی جماعت کو مسجد سے نکال دیا۔ نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عوام الناس کتنی بدظن ہو جائے گی۔ نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور مہمانوں کا 3 دن تک اکرام کیا جاتا ہے۔ نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کڑکتی ہوئی ٹھنڈک میں یہ دین کے خادم کہاں جائیں گے۔ نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اور پھر سامعین، ان تبلیغیوں بلکہ تکلیفیوں کے درمیان ہونے والے اس فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے کا اثر لوگوں پر کیا پڑا اور لوگ کیا کہنے لگے ہیں یہ بھی انہی کی زبانی سن لیں۔ اب تو لوگ کہنے لگے کہ یہ سیاست ہے، یہ کرسی کی لڑائی ہے، یہ بی جے پی کانگریس میں بٹ گئے، اس کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جماعت کا رخ مراکز سے طے پاتا ہے۔ جس مسجد میں جماعت ہو، خواہ عمارت کی ہو یا شورا کی، جب تک قیام رہے دوسری جماعت نہ بھیجی جائے۔ سامعین و ناظرین، یہ باتیں اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ساری باتیں لکھنؤ والے دیوبندی مولوی کی انہوں نے سنائی ہیں، لیکن یہ جناب خود اپنی رائے اس تعلق سے کیا رکھتے ہیں اور کیا دیتے ہیں انہی سے سن لیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف اور جنگ و جدال کا تعلق مسجد سے نہ ہو۔ مسجد کی اہمیت میں کئی بار سنا چکا ہوں۔ اور پھر مسجد کی اہمیت بیان کرنے کے بعد دعوت اسلامی اور اس کے طریقہ کار کی کیسے تعریف کرتے ہیں اب یہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ سامعین، اس معاملے میں
مجھے بریلویوں کی روش اچھی لگتی ہے۔ رضا خانیوں کی تبلیغی جماعت مسجد نہیں پھرتی، اور اگر مسجد میں جاتی بھی ہے تو اندر کے حصے میں کام نہیں کرتی، بلکہ باہر ہی اپنی ڈیوٹی انجام دیتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی مسجدوں کا ذمہ دار کوئی جماعتی نہیں ہوتا۔ اس کا نقد فائدہ یہ ہے کہ بریلوی مسجدوں میں مار دھاڑ اور اخراج و ادخال کا واقعہ پیش نہیں آتا۔ دونوں جماعتوں کے جھگڑوں نے مسلمانوں کو شدید کمزور کیا ہے، اور ان کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف مضامین آ رہے ہیں۔ نظام الدین سے وابستہ جماعتی گروپ کے ایک بندے نے ایک ویڈیو شیئر کیا اور اس پر ایک تبصرہ بھی کیا۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ دیکھ لیا سامعین آپ نے، اب تبلیغی جماعت والے کیک بھی کاٹنے لگے ہیں، لیکن جنم دن کس کا تھا اس کی وضاحت نہیں ہو سکی ہے۔ مگر یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے تو تبلیغیوں ہی کے ذریعے کہ تبلیغی جماعت کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے اس کارنامے کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے، حالانکہ درون خانہ اور کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ خیر سامعین و ناظرین، اب آگے دیکھیے یہ جناب تبلیغی جماعت کے درمیان ہونے والے اس اختلاف و انتشار پر کیا کہہ رہے ہیں۔ سامعین، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کا اختلاف بالکل ناقابل فہم ہے، کیونکہ دونوں کے بانی ایک ہیں، دونوں کی تحریک ایک ہے، دونوں کے مواد ایک ہیں، دونوں کا منہج ایک ہے، دونوں کی باتیں ایک ہیں، دونوں کے مستدلات ایک ہیں، دونوں کے موقف ایک ہیں۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اتنا کہ ایک گروپ امارت کو نہیں مانتا، دوسرا گروپ شورا کو نہیں مانتا، بس یہی اختلاف ہے۔ اسی لیے بعض کہنے والوں نے کہا کہ دکانیں دو ہوئی ہیں، سامان ایک ہی بک رہا ہے۔ میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ جب تک ان دونوں گروپوں میں اتحاد نہیں ہو جاتا، ان کی جماعتی سرگرمیوں کا تعلق مسجدوں سے ختم کیا جائے۔ جب تک کے لیے اپنا قیام و طعام اسی انداز پر رکھیں جس انداز پر مستورات کی جماعت کا قیام و طعام رکھا جاتا ہے۔ اور امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی کافی ہے، وہی کشتی نوح ہے۔ کسی امتی کے عمل کو اپنی زندگی میں اتارنے سے اتباع سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا فرض ہے نہ واجب، سنت ہے نہ مستحب، زیادہ سے زیادہ جائز ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس میں منکرات کی شمولیت نہ ہو، ورنہ وہ جائز بھی نہ رہے گا بلکہ بدعت ہو جائے گا۔ ویسے سامعین و ناظرین، فضیل احمد ناصری دیوبندی کی یہ ویڈیو اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے رد باطل ری ایکشن ٹیلی گرام چینل سے حاصل کر سکتے ہیں، میں اس پہ آج ڈال دوں گا، وہاں سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔